بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پہلا ویلاگ پیج 66، معجزہ دلیل نبوت ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا، خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا، خدا بنے تھے یگانہ مگر بنا نہ گیا، ہمیں کم بخت احساس خودی اس در پہ لے بیٹھا، ہم اٹھ جاتے تو وہ پردہ بھی اٹھ جاتا جو حائل تھا۔ اسی تقریر سے یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ معجزہ دلیل نبوت ہے یا نہیں۔ اشاعرہ کا جواب اثبات میں اور معتزلہ کا نفی میں ہے۔ اس مسئلے پر سب سے زیادہ سیر کن بحث ابن رشد نے کشف الاولیاء میں کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ معجزہ دلیل نبوت نہیں ہو سکتا، کیونکہ منطقیانہ حیثیت سے دعویٰ اور دلیل میں مناسبت کا ہونا ضروری ہے، اور معجزہ اور نبوت میں کسی قسم کی مناسبت نہیں پائی جاتی۔ مثلا جب ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے قوم کے عقائد اور اعمال اور اخلاق کی اصلاح کے لیے مبعوث ہوا ہے، لیکن جب اس دعوے کی تصدیق کے لیے دلیل طلب کی جاتی ہے تو وہ بے شک چشمے کو پانی سے لبریز کرتا ہے اور چاند کو ٹکڑے کر دیتا ہے، لاٹھی کو سانپ بنا دیتا ہے۔ یہ تمام واقعات اگرچہ نہایت عجیب و غریب ہیں، لیکن ان دلائل کو دعویٰ کے ساتھ مناسبت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ نمبر 1۔ انشاءاللہ ویلاگ نمبر 2 بھی اسی مناسبت سے پیش کیا جائے گا آپ کی خدمت میں۔ معراج پر نبی کو رب نے بلا لیا ہے، معراج پر نبی کو رب نے بلا لیا ہے، اور لامکان میں اپنا جلوہ دکھا دیا ہے، حیران ہے ابھی تک گردوں سفر وہ منزل، قوسین کی حدوں سے زیادہ قریب جلوہ، وہ نور رب سے مل کر مکے میں آ گیا ہے، ملک دنا کے مالک نے تم کو جو چن لیا ہے، معراج پر نبی کو رب نے بلا لیا ہے۔